یہ حقیقت ہے کہ انسانی قلوب پر اثر انداز ہونے والی ظلمتوں کے باعث ہماری روحانی قدریں لمحہ بلمحہ زوال پذیر ہیں، جس کے باعث دینی ذوق و عمل میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مغرب کی مادی تہذیب کی ظاہری چکا چوند سے مرعوب مسلم امت اپنی قابل فخر اخلاقی اور روحانی اور تہذیبی روایات کو فراموش کر کے اپنا تعلق اسلامی علمی مراکز اور روحانی چشموں سے منقطع کر چکی ہے۔ ہم مغربی اور یورپی اقوام کے معاشرتی، سماجی اور سیکولر طور طریقوں سے اس قدر مرعوب ہو چکے ہیں کہ محض دنیاوی زندگی ہی ہمارا مرکز و محور بن کے رہ گئی ہے۔ صورتحال اس قدر افسوسناک ہو چکی ہے کہ جو طبقہ بظاہر دین پر عمل پیرا نظر آ رہا ہے، وہ بھی لا ماشاء اللہ دین کو حصول دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ قول و فعل کا یہ تضاد اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب اسے باعث شرم بھی تصور نہیں کیا جاتا۔ ان حالات میں کوئی نئی نسل سے کیا توقعات وابستہ کر سکتا ہے؟ کسی واضح نصب العین کے بغیر بے مقصد زندگی بسر کرنے کے اس عمل نے انسان اور حیوان میں عملاً تمیز ختم کر دی ہے۔ نتیجتاً روحانی بالیدگی، انسانی ہمدردی، ایثار کوشی، وفا شعاری، ایفاء عہد، اصول پسندی، صبر و شکر اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ اقدار جو انسانیت کے لیے باعث سے شرف و اعزاز ہیں، قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ انسان مالک حقیقی کو بھول کر اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری بن چکا ہے۔ ایسے ماحول میں صحیح کام امت کو اس کی اصل کی طرف رجوع کرنا، یعنی امت کا پھر سے اللہ تبارک و تعالی سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنا ہے۔ توبہ و استغفار وہ پہلا قدم ہے جس پر اگر انسان صدق دل سے عمل پیرا ہو جائے اور جملہ شہوات سے توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف لوٹ آئے تو پھر بقیہ تمام دینی اقدار از خود اس کی زندگی میں بحال ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔